السلام علیکم، میں نادرہ شعیب، بحریہ کالج 1 ابراہیم علی بھائی کیمپس مجید احصاری آپ سے مخاطب۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے او دیس سے آنے والے بتا۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہیں یاران وطن، آوارہ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن، وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سرو وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھن گھور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ شاداب و شگفتہ پھولوں سے معمور ہیں گلزار اب کے نہیں، بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گندھے ہار اب کے نہیں، اور شوق سے ٹوٹے پڑتے ہیں نوعمر خریدار اب کے نہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھن گھور گھٹائیں گونجتی ہیں؟ ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا؟ کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضا، وہ کھیل، وہ ہمسن، وہ میداں، وہ خواب گہے مہتاب فضا۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ ہوائیں بھول گئیں؟ برکھا کی بہاریں بھول گئیں؟ ساون کی گھٹائیں بھول گئیں؟ دریا کے کنارے بھول گئے؟ جنگل کی ہوائیں بھول گئیں؟ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا؟ کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا؟ او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ اب ہم اس نظم میں شامل نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے۔ یاران وطن، خاص دوست، آوارہ غربت، سفر میں دربدر ہونے والے، کنعان وطن، وطن میں موجود والدین، یہ ایک تلمیح ہے۔ فردوس، جنت، ریحان، خوشبودار سرو، لمبے درخت، گھن گھور بادل، گہرے سیاہ بادل جن سے بارش برستی ہے، معمور، بھرے ہوئے، مالن، مالی کی بیوی، پھول بیچنے والی، گلزار، باغ، ہمسن، ہم عمر، خواب گہے مہتاب، چاند کے سونے کی جگہ، احباب، دوست، ساون، بارش کا موسم، اور چاہ کے معنی ہے پیار یا محبت۔ اب ہم آپ کا اختر شیرانی سے مختصر تعارف کرواتے ہیں۔ اختر شیرانی 1905 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 1948 میں ہوا۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا، آپ کا تخلص اختر تھا۔ اختر شیرانی کا شمار اردو کے مقبول نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ لاہور کے رسالے ہمایوں کے مدیر تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے خیالستان اور رومان نامی ادبی رسالے نکالے۔ آپ کو شاعری اور موسیقی کے جوہر سے مالا مال ہے۔
لفظوں سے خوبصورت سما باندھ کر قاری کو بھی اس میں قید کر لیتے ہیں۔ حسن عشق اور رومان پسندی نے آپ کو شاعر رومان بنا دیا۔ آپ کی مشہور کتابوں میں کلام اختر شیرانی، شعرستان، شہناز، صبح بہار، پھولوں کے گیت، اخترستان، طیور آوارہ، نغمہ حرم وغیرہ شامل ہیں۔ نصاب میں اس نظم کا مرکزی خیال پرچے کا حصہ بنتا ہے، اس لیے آئیے ہم آپ کو نظم اور دیس سے آنے والے بتا کے مرکزی خیال سے آگاہی دلاتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے ایسے افراد کی کیفیت کو زبان دی ہے جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں۔ جب کبھی دیار غیر میں کوئی ہم وطن مل جاتا ہے تو ان کی وطن سے متعلق ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار سامنے والے سے ہر وہ سوال کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ انہیں ان سوالوں کے جواب ملیں گے یا نہیں۔ اس نظم کا مطالعہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وطن سے دوری کا احساس کسی خاص جگہ یا ملک کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر غریب الوطن کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ اس نظم میں موجود اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وطن کی محبت ہر فرد کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، مگر اس کی شدت کا اندازہ اس سے دور ہونے پر ہوتا ہے۔ اس وقت معمولی باتیں بھی خاص ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، وطن میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی ہیں۔ اسی طرح وطن میں جن لوگوں کے ساتھ شب و روز بسر کیے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا سب سے زیادہ اہم سوال بن جاتا ہے۔ اور آخری یہ کہ شاعر نے وطن کی بے شمار چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہیں۔ در حقیقت وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے ہم وطنوں نے اسے بھی یاد رکھا ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے اس نظم کا مرکزی خیال پیش کیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید عنوانات کے تحت ویڈیوز تیار کی جائیں تو برائے مہربانی اس سلسلے میں اپنی آراء سے ضرور نوازیں، اور اگر کوئی خاص عنوان جس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو تیار کی جائے تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔